حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا حج مبرور، مقبول حج، مبرور مقبول، مقبول حج جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو 3 عمل سب سے افضل ہیں جس میں سے ایک جہاد بھی ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ بہت ہی افضل عمل ہے اور سب سے اونچا عمل ہے۔ تو اگر ہمارا مال سے اس میں حصہ لگ جائے تو ہمیں بھی یہ ثواب عظیم انشاءاللہ تعالی مل سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعید، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی وہ ضرور انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ یعنی جو آدمی، دوسری روایت میں جو آدمی 3 دفعہ یہ صبح پڑھے 3 دفعہ شام پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور حضور کے نبی و پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، یہ فضیلت سن کر بڑا تعجب ہوا۔ تعجب اس لیے ہوا کہ اتنا سا عمل اور اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی فضیلت۔ انہوں نے کہا حضور ذرا دوبارہ یہ فضیلت بتا دیجیے۔ آپ نے دوبارہ بھی دوہرا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہے، یعنی ایک عمل تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور حضور کے نبی و پیغمبر ہونے پر راضی ہو گیا، ایک تو یہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا ایک اور عمل بھی ہے کہ جس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند ہوتے ہیں، جس کے ذریعے بندے کے جنت میں 100 درجے بلند ہوتے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہے، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال۔ 100 درجوں میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے۔ تو حیران رہ گا، میں پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ جب اتنا اونچا عمل ہے تو بس بھائی دعا سے بھی اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور دعاؤں کے علاوہ اپنے مال سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنی استطاعت کے مطابق اس جہاد میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ لے لیا ہے تو ایک دفعہ لینے پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، مزید تھوڑا اپنے حیثیت کے مطابق حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ہم سب کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ یہ جہاد ہو رہا ہے۔ افغانستان میں تو جہاد بند ہو گیا، اب اللہ پاک نے فلسطین میں کھول دیا ہے اور یہ کوئی معمولی جہاد نہیں، انتہائی اہم جہاد ہے یہ۔ اس لیے ایک تو اس کی طرف سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جہاں تک بھی ہو معلومات لیتے رہیں، وہاں کی معلومات حاصل کرتے رہیں، تاکہ جیسے جیسے معلومات ہوتی ہیں ویسے ویسے آدمی کی توجہ میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے، آتے جاتے اور مخصوص اوقات میں ان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے رہیں۔ www.darsequran.com